بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو کلاس 10 اسلامیات کے اہم MCQs جو 2024 کے پیپر میں آئے تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ تو پہلا MCQ ہے بچوں، کون سے مشہور پیغمبر کو نبوت کے ساتھ حکومت بھی ملی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بچوں حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپشن ڈی آپ کا درست ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے داؤد کو سلطنت بھی دی اور حکمت بھی دی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا جالوت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے مقابلے کے لیے اللہ کے ایک ولی طالوت علیہ السلام نے ایک فوج بنائی اور اس فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور پھر بادشاہ نے ان کو جو تھے اب سلطنت بھی عطا کی تھی، اور یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی نے جن کو نگل لیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو آتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں صبر کی وجہ سے اعلیٰ مقام دیا گیا تھا، اور اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر بھی تھے، اور ان پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ دوسرا تھا بچوں، موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو کیا کہتے ہیں؟ تو بچوں اسے کہتے ہیں، آپشن بی ہے آپ کا عالم برزخ، ٹھیک ہے۔ یہ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان کا جو یعنی قبر کا جو معاملہ ہے وہ عالم برزخ ہے، اور عالم ارواح یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ میزان یہ وہ ترازو ہے جس پر اعمال کو تولا جائے گا، اور حشر یہ موت کے بعد جب تمام لوگ اٹھیں گے اور اللہ کے حضور جب اکٹھے ہوں گے تو وہ حشر کا میدان ہوگا۔ تیسرا ہے کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یعنی ہے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج الفاظ کس موقع پر ارشاد فرمائے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال پر فرمائے تھے۔ اور بچوں فتح مکہ یہ 8 ہجری میں ہوا تھا، اور حجۃ الوداع یہ نبی پاک کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسے اس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ 10 ہجری میں ہوا تھا۔ اور غدیر خم، غدیر خم وہ مقام ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور بچوں فورتھ ہے آپ کا حضرت کعب بن مالک کی قبول توبہ کی وجہ ڈیش تھی؟ تو حضرت کعب بن مالک یہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، تو پھر جب نبی کریم واپس آئے تو انہوں نے سچ بتایا تھا، تو سچائی یعنی آپشن اے ہے اس کا درست جواب ہے، اس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک فتح مکہ کے فوراً بعد یعنی 9 ہجری میں ہوا تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ ہے بچوں، حدیث کے مطابق کیا چیز عمر اور رزق میں اضافے کا باعث ہے؟ تو وہ ہے صلہ رحمی۔ آپشن سی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عمر اور رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اور بچوں پھر آپ کا ہے آپشن نمبر 6 کہ قرآن میں غیبت کو ڈیش کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مردہ بائی کا گوشت کھانے کی تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ اور 7واں ہے ایک اسلامی ریاست دراصل ایک ڈیش ہے؟ تو ایک اسلامی ریاست دراصل ایک فلاحی ریاست ہے، ڈی آپشن اس کا درست ہے۔ فلاحی ریاست یعنی وہ ریاست جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ اور 8واں بچوں، حضرت جابر بن عبداللہ نے ملک شام سفر کیوں کیا تھا؟ تو یہ حدیث کے
حصول کے لیے آپ نے ملک شام کا سفر کیا تھا۔ بی آپشن اس کا درست ہے۔ اور ابن رشد نے کس کی کتب کی تلخیص کی؟ تو آپ نے ارسطو، ڈی آپشن ہے، ان کی کتب کی تلخیص کی تھی۔ 10ویں بچوں، صلح حدیبیہ ڈیش کا پیش خیمہ ثابت ہوئی؟ تو صلح حدیبیہ یہ بچوں آپشن اے ہے، فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور بچوں فتح مکہ یہ 8 ہجری میں ہوئی تھی اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور پھر ہوا کیا کہ نبی کریم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف گئے، پھر وہ باقی واقعہ بچوں آپ کو معلوم ہے۔ تو وہاں اور اسی صلح حدیبیہ کے وقت جو بیعت رضوان ہے وہ بھی ہوئی تھی۔ بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو جھوٹی خبر مکہ والوں نے پھیلائی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان کی گئی تھی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ پھر کفار نے توڑ دیا تھا، تو پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی۔ اور فتح خیبر یہ بچوں یہ ہوئی تھی 7 ہجری میں، اور فتح خیبر 7 ہجری میں ہوئی تھی، اور جس میں مرحب والا مشہور واقعہ ہے، جسے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ضرب لگا کے اس کو جہنم واصل کیا تھا۔ اور غزوہ تبوک یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوئی تھی 9 ہجری میں، اور غزوہ حنین یہ بھی 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ MCQز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔